دمام میں موجود ہوں. یہ جو یہاں پہ نقل جماعی ہے اس کا جو بس سٹینڈ ہے اس کے بالکل اپوزٹ، اور میرے اس سائڈ پہ جو ہے وہ مرینا مال ہے. اور اس ناشتے کے لیے میں آیا تھا باہر. طبیعت جو ہے نا وہ کچھ خراب تھی اور تھکاوٹ تھی، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب بہتر ہے طبیعت. بات ہو رہی تھی نصیب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے کیا نصیب لکھے ہوتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے. دنیا میں آپ تمام چیزیں خرید سکتے ہیں سوائے نصیب کے، اور اگر آپ کو نصیب جو ہے وہ آپ کا بہتر ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نصیب کا تعلق ہے وہ ہے آپ کی نیت کے ساتھ، اور پھر اعمال کے ساتھ، خالی اس کے ساتھ نہیں، اعمال کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں ہر انسان کے لیے. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جو دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے افراد ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، پھر بھی وہ بڑی عیاشی کی اور بڑی سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کل ہم کفار کو دیکھتے ہیں، تو بھائی ان کے لیے آسانیاں اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ میں نے آج کل میں نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، اس کے باوجود میرے اوپر بڑی مشکلات ہیں. یہاں تک کہ لوگ ہمارے پاس آ کے یہ کہتے ہیں کہ علی بھائی ہم نے تو آج تک کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن سبحان اللہ ہمارے اوپر یہ آزمائش کیوں ہے یا یہ تکلیف ہمارے اوپر کیوں ہے؟ تو میں اس چیز کے اوپر میرا جو ہمیشہ سے جو ایک بیان رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو اس چیز کو دیکھنا چاہیے وہ قرآن کریم سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے تو اور ہم سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ابتلا میں ڈالتا ہے، اور ابتلا والا شخص جو ہے نا وہ اسے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت، یعنی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اب یہاں پہ یہ بھی لوگ کہیں گے کہ جی یہ کیسی محبت ہے کہ جس میں آپ تکلیف دے رہے ہیں، اور نعوذ باللہ مطلب کوئی ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. تو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی ظالموں سے اللہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے دلوں سے، اپنے معاملات سے. آج آپ کو جو ایک بڑی خوبصورت ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں نماز کے حوالے سے، کہ بچوں کے اندر محبت، نماز کی محبت پیدا کرنا، اور یہ بڑا ایک عظیم کام ہے. تو ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو مساجد میں لے کر نہیں جایا جاتا، بلکہ یہ کیا جاتا ہے کہ مطلب بچوں کو روکا جاتا ہے کہ شرارتیں کریں گے فلاں فلاں دس اینڈ دیٹ. اور اس چیز کا تعلق جو ہے وہ بچوں کی اس کے ساتھ ہے. آپ میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بالکل مسجد ہے، یہ مسجد ہے، مسجد کے بالکل سامنے جو ہے نا وہ بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ہے، کھلونے ہیں، مطلب جھولے لگائے. ہم نے دیا جی یہاں پہ آرڈر، اور آرڈر جو ہے نا وہ یہاں پہ دمام ہے. ایک جگہ پہ ایک ریسٹورنٹ ہے جس کا نام
شرکا مطاعم مآرب. تو آرڈر جو ہے وہ آج ہمارا مندی کا ہے. مندی کھائیں گے بھی اور ساتھ میں آپ کو بتائیں گے بھی. ایک دن پہلے میں نے جو ہے نا وہ دوسرا ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں سے میں نے مندی ٹرائی کی تھی، تو بس درمیانی تھی، لیکن آج ان کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ لیتے ہیں انشاءاللہ اور پھر آپ کو بتاتے ہیں. مندی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے ربع مندی، ساتھ یہ ہے ان کا طریقہ، ساتھ میں شوربہ جو ہے نا وہ ہر ایک کو انہوں نے سرو کرنا ہے ماشاء اللہ یہ. اور اس کے ساتھ دو جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گے یہ ٹماٹر کی چٹنی جو کہ بہت معروف ہے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ دو لیمون کٹے ہوئے اور ساتھ میں ایک پیاز کا پیس. تو چلیے جی شروع کرتے ہیں.